اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہماری سیکنڈ ویڈیو ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ، تو اس میں آپ کو جو ہے فردر آگے بتاؤں گا کہ ڈائبٹیز میں ہم اور کیا کیا اس میں باتیں ہیں۔ ابھی تک ہم نے اس کی ٹائپس کو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ٹائپس کون سی ہیں ڈائبٹیز کی، اور سیکنڈلی کہ یہ کون کون سی کمپلیکیشنز کاز کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، ایک تو جو ہے ابھی سائنس نے یا ہمارے میڈیکل کی فیلڈ نے ایک ایڈوانسمنٹ ہم نے کی ہے۔ ہم نے جو ہے ڈائبٹیز کو ایک پری ڈائبٹیز لیول بھی ہم نے کیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم لوگ جب میڈیکل میں پڑھ رہے تھے تو 3 جو ہیں وہ تھیں فاسٹنگ بلڈ شوگر لیولز، ٹھیک ہے، رینڈم بلڈ شوگر لیول، اور اب جو ہے ایک نئی چیز بیچ میں ایڈ ہوئی ہے اور وہ ہے کہ پری ڈائبٹیز۔ میں اب آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اچھا دیکھیں، فاسٹنگ بلڈ شوگر لیول کیا ہے؟ فاسٹنگ بلڈ شوگر لیول موسٹلی جو بکس میں یا ہمیں جو ایز اے ڈاکٹرز ہمیں پتہ ہے وہ ہے جی 90 سے 110 کے درمیان۔ فاسٹنگ ہوتا کیا ہے؟ جب انسان نے ناشتہ نہیں کیا ہوتا، ٹھیک ہے، تو اور ایک چیز یاد رکھیے کہ یہ جو ہے ہم اس کو عام زبان میں نہار منہ کہتے ہیں۔ نہار منہ جو شوگر لیول ہے، ٹھیک ہے، کھانا وغیرہ کھائے ہوئے آپ کو کم از کم 1 گھنٹے سے زیادہ ہوا تو وہ انسان جو ہے وہ فاسٹنگ لیولز میں آ جاتا ہے۔ تو موسٹلی یہ ہم لوگ صبح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فاسٹنگ لیول جو ہوتا ہے کچھ کھائے پیے بغیر، ایون پانی کا گلاس یا پانی کا 1 گھونٹ پیے بغیر، وہ جو ہے اس کو ہم فاسٹنگ لیول کہتے ہیں۔ وہ نارمل کیا ہے؟ 90 سے 110 کے درمیان۔ دوسرا آ جاتا ہے رینڈم بلڈ شوگر، جب انسان نے کھانا کھایا ہوتا ہے اور اس کے بعد جب اس کا چیک کیا جاتا ہے تو وہ لیول جو ہوتا ہے وہ اس میں 2 جو ہیں بکس میں لکھا ہوا ہے، اور وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ 130 to 180، ٹھیک ہے، اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ 130 to 190 جو ہے یہ بھی لیول بکس میں لکھا ہے کہ یہ جو ہے شوگر کا یہ پماڑا کھیٹا باندھے یا کھانا کھانے کے بعد جو ہے یہ لیول نارمل آئے گا۔ مطلب نارمل جو ہے وہ 130 to 190 کے درمیان، یہ جو ہے یہ کھانے کے بعد، ٹھیک ہے، اس کو ہم رینڈم بلڈ شوگر کہتے ہیں۔ اچھا، پری ڈائبٹیز کیا ہے؟ یہ ایک ہماری میڈیکل فیلڈ میں ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسان جب ڈائبٹیز کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں شروع میں ایک ہم اس کو کہتے ہیں پری ڈائبٹیز۔ تو پری ڈائبٹیز کیا ہوتا ہے؟ پری ڈائبٹیز یہ ہوتا ہے کہ انسان کا لیول جو ہے وہ 100 سے اوپر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا 90 to 110، ٹھیک ہے، وہ پریویس بکس میں لکھا تھا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اگر 100 سے اوپر ہے تو یہ انسان پری ڈائبٹیز میں داخل ہو چکا ہے، یعنی اس بندے کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے۔ اس چیز کو بہت خیال رکھیے گا۔ اور ایک چیز میں آج آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پری ڈائبٹیز لیول کو، پری جو ڈائبٹیز لیول ہے، اس کو آپ 2 چیزوں سے کور اپ کر سکتے ہیں، ٹھیک کر سکتے ہیں، ایکسرسائز کے ساتھ اور لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے ساتھ۔ لائف سٹائل موڈیفیکیشن کیا ہے؟ آپ نے بیکری نہیں کھانی، آپ نے چینی کی اشیاء نہیں کھانی، آپ نے چائے میں چینی نہیں ڈالنی، فروٹس آپ نے نارمل ماڈریٹ اماؤنٹ میں کھانا ہے، بے تحاشا نہیں کھانا، ٹھیک ہے، اور روزانہ 15 سے 20 منٹ ایکسرسائز لازمی ہے جو آپ نے کرنی ہے۔ اگر ایکسرسائز نہیں کر سکتے تو 1 کلومیٹر کم از کم آپ کو پھرنا ہے، 1 کلومیٹر آپ کو واک کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو یہ پری ڈائبٹیز کی ابھی انہوں نے ہمیں ٹرمینالوجی دی ہے، یا پری ڈائبٹیز جو جس کو یہ کہتے ہیں، تو وہ آپ کور اپ یا وہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ انسان پری ڈائبٹیز سے واپس نارمل لائف کی طرف آ سکتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں، دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ڈائبٹیز اٹ سیلف از ناٹ اے ڈیزیز۔ ڈائبٹیز خود ایک بیماری نہیں ہے، یہ بیماریاں بناتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت لیتھل بیماریاں بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، اب ہم آ جاتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف۔ اب فار ایگزامپل کوئی بھی بندہ ہے، اس کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے، اور کون سی ٹائپ؟ نان انسولین ڈیپینڈنٹ یا ٹائپ 2 جس کو ہم کہتے ہیں۔
جو میں نے آپ کو بتایا تھا، جس میں ہم خود کلپریٹ ہیں کہ ہم نے ایکسرسائز نہیں کرتے، کاؤچ پوٹیٹو بنے رہتے ہیں، پاستا پیزا یہ چیزیں کھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے اس میں آپ نے خود سے سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی. انسان نے فوراً اس چیز کا پتہ لگانا ہے کہ ہی از اے ڈائبیٹک، وہ ڈائبیٹک ہے، ٹھیک ہے، اس کو شوگر لیول ہائی ہے، تو اس نے ڈاکٹر کے پاس جا کر پراپر اس کا علاج شروع کروانا ہے. ایک چیز یہاں پر یاد رکھیے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ہائپر ٹینشن کی ویڈیوز میں نے آپ کو یہ چیز بتائی تھی کہ میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں اور وہ آ کر بیچارے کہتے ہیں کہ جی ہم تو جب ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو ہم دوائی کھا لیتے ہیں، اور بلڈ پریشر نہیں ہوتا تو ہم دوائی نہیں کھاتے. نہیں، اور ایسی چیز یہ لوگ ڈائبٹیز میں بھی بات کرتے ہیں کہ جی کبھی گولی کھا لی کبھی گولی نہیں کھائی. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے کہ ڈائبٹیز جب کسی بندے کو ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس نے شروع کے وقت میں، شروع کے ٹائم میں اس نے اپنا ریپیٹڈلی اپنا یہ ٹیسٹ کروانا ہے، اور وہ جو ڈاکٹر جس نے ان کو دوائی پر ڈالا ہے ان کو اس نے ریپیٹڈلی جا کر بتانا ہے کہ میرا اس دوائی کے ساتھ شوگر کنٹرول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور پھر اس ڈاکٹر نے اس چیز کو ایڈجسٹ کرنا ہے، اس کی ڈوز کو ایڈجسٹ کرنا ہے اور اس کو گائیڈ کرنا ہے. میں انفارچونیٹلی اپنے ڈاکٹرز کمیونٹی سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ہمیں اپنے پیشنٹس کو گائیڈ کرنا ہے. شفا اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں اپنے پیشنٹس کو گائیڈ کرنا ہے. ہم نے ان کو بتانا ہے کہ میں آپ کو دوائی لکھ کر دے رہا ہوں، لیکن اگر اس دوائی سے آپ کا نارمل لمٹس میں نہیں آ رہا تو آپ نے میرے پاس دوبارہ آنا ہے تاکہ میں آپ کو دوبارہ میڈیکیشن ایڈوائز کروں اور اس سے زیادہ ہائی پوٹینسی کی ایڈوائز کروں تاکہ آپ کا شوگر لیول کنٹرول میں آ جائے. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے کائنڈلی یاد رکھنی ہے. اچھا، اس کے لیے ڈفرینٹ طرح کی ہم دوائیاں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ہم انسولین، اپنے پیشنٹ کو انسولین بھی دی جاتی ہے، ایگزوجنس انسولین دی جاتی ہے، ہم باہر سے انسولین دیتے ہیں. اس کا پھر اپنا طریقہ کار ہے، وہ میں اس ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ پلیز یہ جی مجھے بار بار پریک ہوگا مجھے تکلیف ہوگی، نہیں، یہ غلط سوچ ہے. انسولین سب سے بہتر علاج ہے، سب سے بہترین علاج ہے. آپ کے جسم میں بھی انسولین پروڈیوس ہوتی ہے اور آپ کا شوگر لیول کنٹرول ہو جاتا ہے. آپ کو باہر سے بھی جب انسولین دی جاتی ہے تو آپ کا شوگر لیول کنٹرول ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ ہلکی پھلکی چینی کی چیز بھی کھا سکتے ہیں. یہ میں آپ کو غلط پوائنٹ نہیں بتا رہا، لیکن اگر آپ انسولین لگاتے ہیں تو آپ تھوڑا بہت کوئی فروٹ وغیرہ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز یاد رکھیے گا. اچھا، اس کے علاوہ اور دوسری ہم کون سی دیتے ہیں، وہ میٹ فارمین ہے اور گلیپیزائڈ ہے. ٹھیک ہے، ایکسٹرا ایٹسٹرا ہم اس طرح کئی قسم کی میڈیکیشن دیتے ہیں. لیکن ضروری سب سے کون سی چیز ہے کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے اپنی، اور آپ نے لائف سٹائل موڈیفیکیشن کرنی ہے. وہ چیزیں نہیں کھانی جو آپ کو نقصان دے، ایکسکیوز می. ٹھیک ہے جی، تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اچھا، انفارچونیٹلی میری یہ ویڈیو بھی 10 منٹس کی ہونے کو جا رہی ہے، تو 10 منٹ سے زیادہ میں ویڈیو اپلوڈ کر نہیں سکتا، تو مجھے شاید ایک تیسری ویڈیو میں بھی جانا پڑے گا. اچھا، کسی بندے کو ڈائبٹیز ہو گئی، اس نے اپنا ریپیٹڈلی معائنہ کرتے رہنا ہے، اس نے اپنے گردوں کے ٹیسٹ کرواتے رہنا ہے، اس نے اپنی آئیز کی چیکنگ کرواتے رہنا ہے کہ اس کی آئیز کے اندر شوگر یا کارنیا میں ڈیپوزیشن تو نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. گردوں کے ٹیسٹ اس لیے کہ گردے کہیں خدا نخواستہ ناکارہ تو نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، اور یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے، جو ڈائبیٹک بندہ ہے اس کو پھر اپنی لائف سٹائل موڈیفیکیشن میں ہی اس کو اپنا یہ ٹیسٹ کرواتے رہنا ہے تاکہ اس کو اپنا پتہ ہو کہ میرا کوئی آرگن خدا نہ خواستہ ہاتھ سے جا رہا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز یاد رکھیے گا میری بات، پلیز ایکسرسائز کو اپنا معمول بنائیے. جس کو ڈائبٹیز ہے یا جس کو ڈائبٹیز نہیں ہے، ایکسرسائز بہت ضروری ہے. 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ یہ دن میں ضرور ایکسرسائز کیجیے. دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.